الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنی اسرائیل کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آج۔ پچھلے دفعہ ہم لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کور کیا تھا۔ ظاہری بات ہے سیرت النبی جو ہے وہ ایک اہم ترین ٹاپک ہے ہمارے لیے۔ ویسے تو سیرہ جو ہے یہ ورڈ کسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، صحابہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کسی اسکالر کے لیے بھی، کوئی نہ بھی ہو، ریلیجس پرسنالٹی نہ بھی اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ حسنہ کہا ہے نا، یہ ایک ہی ہستی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کیا تھا۔ اب اس سال کی جو سیریز ہے ہماری وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ میں بنی اسرائیل ہوں؟ میں تو نہیں ہوں۔ آپ ہیں بنی اسرائیل؟ آپ بھی نہیں ہیں، اور کوئی ارادہ بھی نہیں ہے ہمارا بننے کا، نہ ہم بن سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پھر ان کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پھر ان کو اتنی ڈیٹیل کے اندر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو پہلے تو اس موضوع کے اوپر نا، ڈائریکٹ بنی اسرائیل کے موضوع سے پہلے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نمبر 1 تاریخ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں ہم سرے سے؟ تاریخ نہیں پڑھتے ہم لوگ، کیا ضرورت پڑی ہے تاریخ کرنے؟ ہو گیا، گزر گیا، ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے، کوئی وقت تھا، کوئی زمانہ تھا، گزر گئے، ثواب کی نیت سے تھوڑا بہت کر لیا، لیکن پڑھنے کی سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے ایسا ہے کہ یقیناً آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسی مووی، کارٹون، کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہی ہوگی کبھی، جس کے اندر جو کریکٹر ہے نا اس کی کوئی یادداشت کھو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ تو کم سے کم گجنی تو دیکھا ہی ہوگا شاید، کہ کوئی ایسا کریکٹر مائنڈ میں لائیں جس کی یادداشت کھو جاتی ہے۔ تو یادداشت جو ہے نا وہ جب اس کی کھو جاتی ہے یا اس کی نہیں ہوتی، تو بتائیں وہ کر کیا رہا ہوتا ہے اپنے پریزنٹ کے اندر، حال کے اندر وہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ کنفیوزڈ ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ وہ ریکولیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا کر رہا ہوں، کرنا کیا میں نے، تم کون ہو، کچھ بھی نہیں پتہ اسے۔ تو جب حال کا یہ حال ہوگا تو مستقبل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، کہ مستقبل میں بندہ کوئی بھی چیز پازیٹیو کرنا چاہ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں اور آپ ایسے ہی ایک طرح کی امتی بن کے رہ گئے ہیں، اور بحیثیت قوم بھی ہم اس طرح کے رہ گئے ہیں کہ جس کو کیونکہ ماضی کے یادداشت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، تو ہمارا حال بھی بے حال ہے، اور اسی وجہ سے کوئی مستقبل کا کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی ذات، اپنی میں، انا، اسی کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ تاریخ کا پتہ ہونا ضروری کیوں ہے اتنا زیادہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہی ڈرائیو کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ہر کام جو کرتے ہیں نا اس کا تعلق آپ کے ماضی سے ہوتا ہے، پاس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کورسپونڈنس چل رہی تھی، کل تک میں نے خود بھی ویڈیو میسج کیا، دوپہر تک میسج آتے رہے ہیں، تو وہ پاس سے کنیکٹڈ ہے سب کچھ، کہ ادھر آنا چاہیے۔ وہ اور بات ہے، میں یہاں پہ آ کے سرپرائز ہو گیا کہ میں غلطی تو نہیں کر دی، کہ ایک اندھیرا ہے کمرے میں، کوئی ہے نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، تو وقت پہ آنے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے وہ بھی ہم ماضی سے ہی ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ماضی کی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم نے ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی، ماضی کی غلطیاں ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی ہم نے، کیونکہ ماضی میں جو غلطی آپ سے ہو گئی تھی وہ اگر آپ ریپیٹ کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کچھ آپ نے سیکھا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایون چھوٹے بچے کے ایج پہ جب ہم لوگ تھے تب بھی پہلی غلطی معاف ہو جاتی ہے، بڑے ماں باپ سمجھا دیں گے، ٹیچر سمجھا دیں گے، بار بار ایک ہی غلطی کرتے رہیں تو پھر تو مار ہی پڑنی چاہیے نا، جس طرح پڑتی رہی ہے میں مار، صحیح ہے؟ تو مار ہی پڑنی چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی اگر ہم لوگ ایک ہی غلطی دہراتے رہیں گے، انڈیویجولس کے طور پہ بھی اور بحیثیت قوم بھی، تو پھر مار ہی پڑنی چاہیے نا پھر، اگر ایک ہی غلطی دہراتے رہیں گے، رائٹ؟ اچھا، یہ تو بات میں نے جنرلائز کر دی کہ میری تاریخ، میرا وہ ہو گیا سب کچھ، لیکن کیا خیال ہے اس بارے میں کہ بنی اسرائیل کا اس سے تاریخ سے کیا تعلق ہوا؟ پھر وہ تو میرے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ تو میرا پاس نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر ہے 7230، اور کچھ ملتے جلتے الفاظ ہمیں اور بھی ملتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری سے روایت ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ، تم لازماً جو ہے نا اس راستے کی پیروی کرو گے، من کانا قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے تھے، تم ان کے بھی راستے کی پیروی کرو گے، لازماً کرو گے۔
ابھی آج کل ہم عربی ہی گرامر سیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر یہی سیکھا ہے ہم نے کہ جب لام بھی آ جاتا ہے اور جب اس وزن کے اوپر لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب بہت تاکید ہوتی ہے، ڈبل تاکید ہے، یعنی کہ ایک نہیں ہے کہ چانس ایگزسٹ کرتا ہے کہ تم وہ غلطی کرو گے، یہ بات ہو رہی ہے لَتَتَّبِعُنَّ، تم لازماً تم اسی راستے کو فالو کرو گے، وہی غلطیاں تم کرو گے، بالکل ایسے کہ جس طرح دو جوتے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اب اپنا لیفٹ اور رائٹ پیر کی طرف دیکھیں ذرا جوتوں کو، اگر کسی نے غلطی سے دو الگ فرق جوتے نہیں پہن کے آ گیا تو دیکھیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں تھوڑا بہت تو فرق ہے رائٹ لیفٹ کا، لیکن ان کے ذرا تلوے ملائے نا تو کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں ایک دم سے پتہ لگ جائے گا نہیں یار یہ دائیں پاؤں والا ہے، یہ بائیں پاؤں والا ہے، تھوڑا بہت فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو جس طرح وہ اس قوم کے تھے، ان کے حالات فرق تھے، ہمارے حالات تھوڑے فرق ہیں، ہم کسی اور زمانے کے ہیں، وہ آج سے کچھ اور زمانے کی بات سے سٹارٹ ہوئے تھے، ان کی تاریخ، ان کے نبی وغیرہ، لیکن اگر ان بٹوین دا لائنز جوڑیں گے انہیں تو بالکل ایک چیز کریٹ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ گو کے بل میں گھسا تھا، دب جو ہے نا وہ گو کو کہتے ہیں، تو گو کے بل میں گھسا تھا نا اگر کوئی، تو تم میں سے بھی وہ لازماً تم اسی طرح گو کے بل کے اندر گھسو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارہ، یہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہود نصارہ کی جو تم سے پہلے گزر گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون، پھر انہی کی تو میں بات کر رہا ہوں، تم وہی غلطی کرو گے جو پچھلی قومیں کرتی رہی تھیں غلطیاں۔ تو بنی اسرائیل کا جہاں پر اتنا زیادہ ذکر ہے، ان کے انبیاء کا اتنا زیادہ ذکر ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو ابھی تک دنیا میں موجود ہے، تو دعوت ان کے لیے بھی ہے اسلام کی۔ ان قوموں میں سے نہیں ہے کہ قوم عاد، کون تھے لوگ قوم عاد والے؟ مر گئے، ختم ہو گئے۔ قوم سمود کون تھی؟ مر گئے، ختم ہو گئے۔ قوم شعیب کے لوگ کون تھے؟ مر گئے، ختم ہو گئے وہ لوگ۔ بنی اسرائیل ابھی تک موجود ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخاطب ہیں کہ وہ بھی دعوت ان کے لیے بھی ہے، اور وہ بھی اس نبی اور رسول کے اوپر کلمہ پڑھیں اور ایمان لائیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو تاریخ تھی، انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں وہ کہ ہم نہ دہرا رہے ہوں، لیکن آپ سے یہ بھی کہہ رہے تم وہ لازماً غلطیاں کرو گے۔ تو پہلے میرا اور آپ کا ادراک ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی تاریخ ہے کیا آخر، اب ہم خیال کریں کہ ہم نہ وہ غلطی کر کے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہم زیادہ فوکس جو ہے نا وہ تو ہم کریں گے تاریخ کے اوپر، صرف 8 تو لیکچرز ہیں، کوئی بہت لمبی بات تو ہے نہیں، تو صرف 8 لیکچرز کے اندر ہم زیادہ فوکس تو تاریخ کے اوپر کریں گے، لیکن بیچ میں جہاں جہاں موقع بنتا رہنا تو ان کی جو روش رہی ہے دین کی طرف، ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت فوکس کریں گے۔ یہ ہے مڈل ایسٹ کا لینڈسکیپ، تقریباً تمام مرکز جو ہے نا واقعات کا وہ یہی ایریا ہے، یہ مڈل ایسٹ کا لینڈ ہے اور تمام واقعات ادھر ہی ہو رہے ہیں، اسی کے اوپر نیچے، اوپر ترکی سے لے کے ایجپٹ سے لے کے رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو عراق اور یہ علاقے نظر آ رہے ہیں، سعودی عرب کا علاقہ، یہ تمام واقعات ادھر ہی ہو رہے ہیں، تقریباً تمام نبی ادھر ہی آئے ہیں۔ کون سے نبی؟ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت نبیوں کے بارے میں تو ہمیں بتایا تک نہیں ہے، بہت تھوڑا سا بتایا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں سے بنی اسرائیل کی ایکچول تاریخ کے اوپر، اور اس سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ کلیئرفائی یہ بھی کر دوں کہ دنیا کے اندر نا اس وقت بہت کم قومیں موجود ہیں، بہت کم قومیں موجود ہیں جن کی کوئی 4000 سال پرانی تاریخ جو ہے نا وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہو۔ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ آپ کسی کو بھی نکال لیں، جن لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ وہ دوسری کاسٹ لگائی ہوئی ہے ان کو چھوڑ دیں، جو کہ ہم قریشی ہیں، ہم فلانے ہیں، جو لوکلائزڈ ہیں، جتنے بھی لوکل ہیں، وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں کہ ہم ارائی ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں، جو مرضی لوکل جتنے بھی کاسٹ ہیں۔ 4000 سال پرانی تاریخ کسی کی پڑی ہوگی کسی کے پاس؟ کنفیوژن ہے، پتہ ہی نہیں صحیح طرح سے کہ کہاں سے بات شروع کہاں سے ہوتی ہے نا، شروع کہاں سے ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے نا وہ بہت انٹیکٹ ہے، بہت انٹیکٹ ہے۔ آپ میں سے اگر کسی لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا ارطغرل اور عثمان دیکھا تھا، اس کے اندر وہ بار بار نا وہ ایک اوگے خان کا ذکر کرتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر وہ کہ جو ان کا بیسک تھا، جس نے اوز خان جو تھا اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے اگر آپ اصل میں کہانی پڑھیں نا تو وہ عجیب سی بے تکی سی کہانی ہے کہ وہ پیدا ہوا اور ایک دن کے اندر ہی وہ اتنا بڑا ہو گیا اور اس نے یہ کر لیا، یعنی کہ کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہو سکتا۔
بھئی آپ نے بڑھا چڑھا کے ہیرو بنانا ہے تو کچھ ایسا ہیرو بناؤ نا، عقل میں تو آئے بات. یہ تو نہیں کہ اس نے اتنا یہ کر لیا، اتنوں کو مار دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ کہانیاں جو بالکل ہی ان ریئلسٹک ہیں. ان کی تاریخ جو ہے پریسائسلی جب شروع ہوتی ہے تو وہ بھی معاملہ جو ہے نا وہ اس کہانی کو صرف ہم انسانوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا یا اس قوم نے پروٹیکٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سٹوری کو پروٹیکٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی داستان کو پروٹیکٹ کیا ہے. پرانی تاریخ ہمیشہ قدیم تاریخ جو تھی وہ دریاؤں کے ارد گرد ہوتی تھی، واٹر سورس کے قریب ہوتی تھی. اور قدیم تاریخ جو تھی وہ چاہے وہ مصر کی ہو، چاہے چائنا کی ہو، چاہے وہ ایمیزون سائٹ کے اوپر ہو، جہاں بھی ہو نا وہ پانی کے پاس ہوتی تھی، دریا کے پاس ہوتی تھی. تو لہٰذا یہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے. ایک قوم آباد تھی، ایک سلطنت تھی جس کو بیبلونیا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی پہلی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلے انسان کے بارے میں بتایا ہے، آدم سے کہانی شروع ہوتی ہے، تو ہمارے لیے کوئی مسٹری نہیں ہے کہ پتہ نہیں انسانیت شروع کہاں سے ہوئی ہوگی. رائٹ، شروع کہاں سے ہوئی ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت پریسائزلی ہمیں آدم کا بتایا، ہوا کا بتایا، آدم کے بیٹوں کے واقعات بتائے ہیں ہمیں. پھر ان دو بیٹوں کا، حابیل قابیل کے علاوہ شیت کا بتایا، حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہے، بائبل میں ان کا ذکر ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ایک نیک بندے اللہ کے گزرے تھے، ایک نبی گزرے تھے، ادریس نام تھا ان کا. پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، جب زیادہ بگاڑ ہو گیا تھا تو آدم کے بعد تقریباً 1000 سال کے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ طوفان نوح کے اندر نا ایمان لانے والے، کیونکہ پھر نوح سے ہی جو پاپولر اوپینین ہے، نوح سے ہی آگے پھر نسل انسانی دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی، دا سیکنڈ ایڈم بھی کہتے ہیں انہیں. تو یہ جو شروع کے جتنے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں نا نبیوں کے اور رسولوں کے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی کمپلیکیٹڈ واقعہ نہیں ہوگا. سمپل سی بات ہوگی کہ ان کے آگے توحید کی بات رکھی جا رہی ہوتی ہے. تم لوگ شرک مت کرو، ایک اللہ کو مانو، اور اس بت پرستی کے اندر یا جو غلط تصورات ہیں ان کے اندر مت پڑو. دو ہی چیزوں کا شک ہوتا تھا، یا تو وہ خدا کو انکار تو نہیں کرتے تھے، ایتھیزم تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا ایگزسٹ کرتا تھا؟ شرک کی شکل ایگزسٹ کرتی تھی کوئی نہ کوئی، یا کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جایا کرتا تھا آخرت کے اوپر کہ مرنے کے بعد ہم نے حساب کتاب دینا ہے. کیونکہ نسل در نسل وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی برا سے برا بندہ بھی مر گیا تو وہ بھی اسی طرح ہی مرا، اس کو بھی ہم نے دفنا دیا. اچھے سے اچھا بندہ مرا، اس کو بھی ہم نے دفنا دیا. وہ کون سا حساب کتاب؟ مشاہدے میں نہیں آ رہی تھی وہ چیزیں ان کے. سو دیٹ از وائی وہ اس چیز کو ڈاؤٹ کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں ان کی نا کیلیبریشن کے لیے بار بار نبی اور رسول آتے رہے. آپ کو بی پی اپریٹس یا کوئی ایسی چیز اگر آپ نے یوز کر رہے ہو نا، یا اگر آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہو، گوگل میپ یوز کر رہے ہو، تو وہ آپ کو ایک کیلیبریشن کا آپشن آتا ہے اس کے اندر کہ کچھ عرصے کے بعد بی پی ڈیوائس یوز کرنے کے لیے کرتے رہے نا تو وہ اس کی ریڈنگ خراب ہو جاتی ہے، یا جی پی ایس کی لوکیشن ایکوریٹ نہیں آ رہی، تو اس کو کیلیبریٹ کر دوبارہ سے سیٹنگ ٹھیک کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ایگزیکٹ فگرز دے. تو لوگوں کو دوبارہ سے لائن پہ لانے کے لیے نا ایگزیکٹ پوزیشننگ کرنی پڑتی تھی، تو نبی اور رسول آتے رہے. البتہ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی اور رسول تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تو بہت لمبی داستان کے علاوہ ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھی ایوالو کیا. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ فیز کے اوپر ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی چیز کا آغاز کیا جو پہلے اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. وہ تھا امتوں کا کانسیپٹ، کہ ایک نسل ایز اے نیشن ان لوگوں نے اب خیر کا کام کرنا ہے. ایک نیشن کو میں اٹھانے لگا ہوں جنہوں نے اب خیر کا کام کرنا ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس علاقے میں ہوتی ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اسکرین شاٹ کے اندر، گوگل میپ کا ہے، اور اور کا علاقہ تھا. یہ جو بادشاہ کا محل تھا یہ تقریباً اتنی ہی پرانی، یہ تو خیر صرف السٹریشن ہے، لیکن آگے آپ کو نا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکچوئل پکچر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسکیویشن کے دوران یہ نہیں ملی تھی. تو بادشاہ جو تھا وہ کون تھا؟ نمرود ہم اسے کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا. نمرود بادشاہ جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ دار تھا. جس طرح کامن ٹرینڈ تھا اس زمانے کے اندر کہ جو بھی طاقت کے بہت زیادہ بلندی پہ چلا جایا کرتا تھا وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ دار سمجھنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ بس کیونکہ میرے پاس اقتدار ہے تو لہٰذا میں خدا ہوں، خدا کا ایک گروپ ہوں. ناٹ میننگ کہ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں، بلکہ میرا اتنی پاور، اتنا قوت، اتنی طاقت ہے کہ میرے کنٹرول میں ہے سب کچھ. رزق تم لوگوں کو میں دیتا ہوں، تم لوگوں کا جینا مرنا میرے بل بوتے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کانٹیکس کے اندر وہ کرتے ہیں. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کا جو تاریخ چلتی ہے
وہ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بڑے نیک تھے، ان کی والدہ بڑی نیک تھیں، بڑے وہ لوگ جو کہہ سکتے ہیں کہ ویل کلچرڈ قسم کے لوگ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں پیدا کیا کہ ان کے والد آزر جو تھے وہ خود ایک ٹیمپل کے سرونٹ تھے، اور اس ٹیمپل کے اندر انہوں نے بتوں کی صفائی کرنی ہوتی تھی، بتوں کو نئے نئے بتوں کو تراشنا ہوتا تھا اور ان کو پلیس کرنا ہوتا تھا۔ اس قدر شرک سے بھرے ہوئے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم کو پیدا کرتے ہیں، کوئی وحی نہیں آ رہی ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ابھی کوئی وحی نہیں آ رہی ان کے اوپر، وہ 100% ریزن اور لاجک کے اوپر بات کرتے ہیں، 100% ریزن اور لاجک کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کے اوپر نا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، ایک مفتی صاحب ہیں انڈیا کے جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جاوید اختر کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایتھیزم اور ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ تو اس کے اندر جاوید جو اختر ہیں، جو ایک پوئٹ اور رائٹر ہیں، انہوں نے کیا بات بار کہہ رہے تھے کہ ریلیجن جو ہے وہ ریشنلزم کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ ثبوت موجود ہیں کہ جو نبی اور رسول ہیں ان کی ابتدا ہی سوچ اور ریشنالٹی سے ہوتی ہے، اور ڈاؤٹ سے ہوتی ہے، اور کویسچن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ اور بہت عرصے تک رہا، حاوی رہا، جو سوال جواب ان چیزوں کو برا کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ زیادہ سوال نہیں پوچھنے، وہ والے نہیں کہ سوال برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو، یا غلط قسم کے سوال پوچھیں، لیکن یہ کہ وہ ان سوالوں کے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ڈر کے مارے کیا کہتے ہیں کہ بس سوال جواب کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اس پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو شک نہیں ہو جاتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایکچوئل ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے معاملہ جو ہم لوگ بت بنا رہے ہوتے ہیں، پرستش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے بنانے والے ہیں، اس طرح مجھے تو یہ بات نہیں صحیح لگ رہی، مجھے تو یہ بات نہیں صحیح لگ رہی۔ ایسا ریئیکشن اگر ہم اپنے والد کے سامنے دیں جو اسٹیبلش ریلیجن ہے، تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ شروع میں سمجھانا ہوتا ہے، بعد میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ تو جب وہ باپ نہیں جواب دے پا رہا تھا، اور آگے سے وہ جو ڈاؤٹس اور کویسچنس تھے ان کو نہیں ایڈریس کر پا رہے، تو بات آگے بڑھتی رہتی ہے، اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے، لیکن وعلیکم السلام، لیکن لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی کے دروازے نہیں کھلے، وہ آگے سے ایک چیز سوچتے ہیں، وہ ایک چیز سوچتے ہیں، اور ان کے ذہن میں پلان یہ آتا ہے کہ ابھی ایک ہمارا نا ایک فیسٹیول ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں میلہ بول دیں اسے، ٹھیک ہے، انگلش کے اندر ماڈرن ٹرمز کے اندر فیسٹیول کی جگہ ایکسپو کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت بڑا ہمارا ایکسپو ہوتا ہے، سالانہ ہوتا ہے، تو وائی ناٹ کے اس میں وہ پلان کرتے ہیں کہ میں بہانہ مارتا ہوں کہ میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت ہی نہیں ٹھیک ہوں، تو میں نہیں جا رہا اس کے اندر، اور جب سب لوگ چلے جائیں گے نا تو میں اکیلے جاؤں گا بت خانے کے اندر، اور میں جا کے تمام بتوں کو توڑ دوں گا، سمیش کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ نبی رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ نبی رسول نہیں ہے، اس کانٹیکس میں ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ بتوں کے جو بت ہوتے ہیں وہ توڑ دینے چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس چیز سے ایون منع کیا ہے کہ ان کے خداؤں کو ایون برا بھلا تک نہیں کہنا، ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ان کے خداؤں کو ایون برا بھلا تک نہیں کہنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں کہ پکڑ کے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ وہ واپس آتے ہیں اپنے ایکسپو سے اور فیسٹیول سے اور میلے سے، اور یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آج کل کا جب بھی سوچیں گے نا ایکسپو یا فیسٹیول ہے، تو ہمیں تو ہمیشہ ذہن میں رات آ رہی ہوگی، ہے نا، کہ رات کو کوئی محفل لگی ہوگی۔ ان زمانوں میں ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ کے واقعات ان میں بھی جب بھی ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو وقت کون سا ہوگا؟ دن کا وقت ہوگا، الیکٹریسٹی تھوڑی تھی، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی تھوڑی تھی، تو دن کے وقت یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کے تمام بت توڑ دیے، اور اپنی لاجک یہ بنائی تھی کہ جو ان میں سے سب سے بڑا ہے نا میں ان کو جان کے چھوڑ دوں گا اسے، اور جا کے کلہاڑا جو تھا وہ ادھر چھوڑ آئے۔ جب لوگ واپس آئے انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، یہ اس قدر وینڈلزم کس نے کیا ہے، کس نے اتنا کچھ سب کچھ توڑ دیا ہے۔ تو اس کے اوپر قرآن کے اندر کیا آتا ہے کہ وہ ذکر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دیکھا ہے ایک نوجوان کو یہاں پر تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یقول لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کرتا رہتا تھا، اسی سے جا کے کرتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کا کیا کمال لاجک انہوں نے اٹھائی, انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اس بڑے بت سے پوچھو. اور یہ دیکھو کلاڑا بھی اس کے پاس پکڑا گیا, ٹھیک ہے, ایویڈینس آف مرڈر جو ہے وہ ادھر پائے گا, آلہ واردات بھی پکڑا گیا وہاں سے, تو لہٰذا اسی سے پوچھو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں واقعے کو کیسے کر رہے, جسے میں نے آپ کو بتایا نا 4000 سال پرانی تاریخ کہیں نہیں ملتی ہمیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایون ڈائلاگس کو پرزرو کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں تم جانتے تو کہ ان سے نہیں پوچھ سکتے ہم, اس طرح ان سے باتیں تھوڑی کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو ابراہیم کہتے ہیں یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں تب سے, کہ جو نہ بات سن سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, تم لوگ کیوں ان کے آگے ماتھے ٹیکتے رہتے ہو. عقل نہیں آئی انہیں, اور بات بگڑتی رہی. بالآخر بات یہاں تک جاتی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے آگے پیش کر دیتے ہیں, اور بادشاہ کے آگے یہ بات کو کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ شخص جو ہمارے خداؤں کو اور ان سب چیزوں کو برا بھلا کہتا ہے. اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ اولڈ ایمپائرس کے اندر بادشاہ نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک گاڈلی فگر بنایا ہوتا تھا, ایک ڈیوائن فگر بنایا ہوتا تھا. تو جس طرح ایون جو ہماری مسلم تاریخ کے اندر, ٹھیک ہے, گاڈ شیڈو آن ارتھ, انگلش ٹرانسلیشن کیا بنے گی, گاڈ شیڈو آن ارتھ, ٹھیک ہے, ذوالجلال, شہنشاہ, ذوالجلال, اس طرح کے نام ہوتے تھے والے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو گاڈ نے جو ہے نا وہ مجھے ایز ایف کے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ میں ہوں. اچھا میں آپ کو یہ ایون آج کل کی تاریخ کی بات بھی ہے. افغانستان کو جب میں بالکل چھوٹی ایج کا تھا تو افغانستان کے بارے میں صرف ایک ہی خبریں ہوا کرتی تھی, خانہ جنگی, خانہ جنگی. ایونچولی جب طالبان نے پہلی حکومت لی تھی نا, اب انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو کیسے کابل پہ جب قبضہ کیا تو کیسے, تو وہ ان کا جو اس وقت کے لیڈر تھے ملا عمر, انہوں نے اپنے کریڈیبلٹی کیسے شو کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا جو تھا نا وہ پبلکلی ڈسپلے کیا تھا. وہ آپ لوگوں کو پکچرز مل جائیں گی کہیں نہ کہیں سے نا, نیٹ پہ مل جائیں گی. شو کرنے کے لیے کیا, ہم رائٹ فل اس کے اب پلیس کے اوپر ہیں, ہمارا حق بنتا ہے یہ والا. تو ریلیجن کا کارڈ ہے نا اس سینس میں ہمیشہ پلے کیا جاتا ہے, ریلیجن کا کارڈ اس طرح سے ہمیشہ سے پلے کیا جاتا ہے. سو اینی وے واپس آتے ہیں ہم لوگ. اس کے بادشاہ کے سامنے بات ہوئی, بادشاہ نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا, آرگیومنٹ کیا ہے. ابراہیم نے کہا کہ میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو زندگی اور موت کا حاکم ہے, کنٹرول ہے. بادشاہ نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, زندگی اور تو میرے کنٹرول میں بھی ہے, زندگی اور موت. اور اس نے کیا سمجھا, اس نے کہا ایک بے قصور بیچارے کو پکڑ کے کہہ دیا اس کو لاؤ سامنے لاؤ, جس کا کوئی قصور نہیں تھا, ابھی پتہ نہیں کتنی زندگی اس کی باقی تھی. اسی وقت اس کا سر کٹوا دیا. اور ایک شخص جس کو انہوں نے زندان میں پھینکا ہوا تھا, اس دور کے جیل تو بہت ہی برے تھے نا, ڈنجنز جو تھے بہت ہی برے ہوتے تھے, جس کے بارے میں اس کو سزا مل جائے گی, اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا یا جس طرح بھی سزا دینی تھی, اس کو زندان سے نکالا گیا. جو تمہیں معاف کیا, میں نے چھوڑ دیا. یہ دیکھو زندگی موت میں بھی دے سکتا ہوں. اس کے لیے زندگی تھی, میں نے اس کو موت دے دی, کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ بھی مرنے والا ہے. اور یہ جو تھا جس کے بارے میں تمام فیصلے ہو گئے کہ اس کو سزائے موت ہے, اس کو مار دیں گے چند دنوں کے اندر یا ابھی, اور میں نے اس کو زندگی عطا کر دی, تو میں نے بھی دے دی اسے زندگی. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بجائے کہ الجھتے اس کے ساتھ اس آرگومنٹ کے اندر, نہیں میں پیدائش کی بات کر رہا تھا, اور یہ پھر پیدائش کے اندر وہ لوگ اور کوئی آرگومنٹ دینا شروع کر دیتے, کوئی اور چیز کر دیتے. ڈائریکٹ وہ اس کے اوپر آ گئے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, اب مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیلنگ کیا ایکسپریس کی ہے قرآن کے اندر, فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ جو انکاری تھا نا اللہ کا, وہ ہکا بھکا ہو کے رہ گیا, ٹوٹل شوق میں چلا گیا, بالکل گھبرا گیا. اس کے تو ایز اف کہ اس کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو اس نے کبھی کنسیڈر تک نہیں کیا تھا کہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. اب اس دور کے لوگوں کو بھی آپ ساتھ ساتھ سوچیں نا کہ اس دور میں یہ کانسیپٹ تھوڑی ہوگا کہ دنیا گول ہے اور یہ سولر سسٹم اور یہ چیزیں. لوگوں کا مشاہدہ کیا تھا, اس طرف سے سورج نکلتا ہے, اس طرف غروب ہوتا ہے, پھر کئی گھنٹوں کے بعد ادھر سے نکلتا ہے, دوبارہ سے ادھر سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہو رہا ہے, رائٹ. تو آپ یہاں سے اس کو طلوع کروا دیں. اب اس کے اوپر بھی بات نہیں مانی تو کیا فیصلہ کر دیا, جلاؤ اسے آگ میں نا, اس کو تو آگ میں پھینکتے ہیں, ختم کرتے ہیں, اس کا یہ تو بس ایندھن بنے گا اس کا, آگ کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا انہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں تھی, نمبر 1, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں تھی.
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتے, لوگوں کو فالج ہو جاتا, کچھ ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھیجتے, فرشتے آ کے باقاعدہ حفاظت کرتے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا فرشتوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسی آگ کو حکم دے دیا کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تم خود ہی ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جانا ابراہیم کے لیے. اگر ایک آگ جل رہی ہو, وہ بجھ جانا ایک الگ بات ہے, لیکن پھر بھی وہ جگہ تو گرم ہے نا, وہ چولہا گرم ہے, وہ برتن گرم ہے, یا وہ جو بھی سپاٹ تھا وہ گرم ہوگا ابھی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سلامتی بن جاؤ ابراہیم کے لیے, ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو, اور بالکل اس طرح ہوا. لیکن قوم نے تو ایمان نہیں لائی, قوم تو ڈھیٹ تھی, ضدی تھی. تو آگے کیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, سوری یہ وہ آیات تھی جو میں ابھی ایکسپلین کر رہا تھا آپ کو. یہ آیات ہو گئی یا سورہ انبیاء کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہہ دیا, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا, ہم نے نجات دے دی ابراہیم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں لوط, اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کی جو بیوی تھیں سارہ, ان تین کے علاوہ باقی تمام لوگ جو تھے وہ نافرمانوں میں سے تھے. اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اس سرزمین کی طرف ہم نے ان کو نجات دے دی جس میں ہم نے زمین و آسمان کے لیے بہت, جہان والوں کے لیے بہت برکت رکھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے ارض مقدس جو آج کل کا پیلسٹائن ہے, جس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور لوط علیہ السلام چلے گئے جارڈن کی طرف, اس علاقے کی طرف جو جہاں کے ساحل کے اوپر یہ جو ڈیڈ سی پایا جاتا ہے, وہ ادھر چلے گئے تھے. قرآن کے اندر آگے واقعات مزید ہیں, ڈیٹیلڈ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ٹریولز کا بھی ذکر آتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا اولاد مانگتے رہے. ان کی ان ٹریولز میں سے ایک وہ بھی تھا کہ وہ مصر گئے تھے, ایجپٹ گئے تھے. ایجپٹ کے اندر ایک خاص واقعہ ہوتا ہے, کیونکہ اس دور میں صرف 2 ہی امپائر تھے, باقی پوری دنیا جو تھی نا وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل میں تھی, یا پوری دنیا جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شکل میں تھی. ٹھیک ہے, اور قبیلے کی شکل کے اندر پورا گاؤں جو ہے نا وہ ایک قبیلے کی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب تو وہ لائف سٹائل نہیں ہے نا, اب تو ہم سب مکس رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند علاقے ابھی بھی ہوں گے جن کے پرانے نام جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کون رہتا تھا, جیسا کوٹلی ستیاں, تو وہ ستی قوم جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, جو ستی کاسٹ وہاں کے تھی رہنے والے. ٹھیک ہے, گجر خان نام ہو گیا جگہ کا, گجرا والا. سیال کوٹ ہو گیا, سیال قوم جو ہوتی ہے وہ رہتے تھے وہاں پہ. چند نام ایسے رہ گئے ہیں ابھی بھی ریفلیکٹیو ہیں کہ پہلے کون یہاں پہ آباد تھا. لیکن ادروائز جنرلی اب تو وہ نظام چینج ہو گیا نا. امپائرز, پہلے امپائر جو تھا نا وہ میسوپوٹیمین امپائر تھا, یہ جو بابل کی سلطنت ہو گئی, یا دوسرا امپائر جو تھا وہ ایجپٹ کے اندر تھا. تو ابراہیم علیہ السلام دونوں طرف گئے تھے. وہاں پہ جو اس وقت کا فرعون تھا اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے بی بی سارہ کو, جس طرح اس دور میں ہوتا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ مجھے پسند آ گئی ہے تو اس کو میں اپنے لیے لے لیتا ہوں. وہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بچایا اور اس کو ایک طرح کا فالج ہوا تھا, اور وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت نیک عورت ہے جس کو بچایا گیا ہے, اسے خدا نے بچایا, تو وہ اپنی لونڈی ایک جو تھی نا وہ ان کو تحفے میں آزاد کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اور ایک لونڈی جو ہے نا وہ تحفے میں دے دیتا ہے جو کہ ہیں بی بی ہاجرہ. بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ, ان سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلی اولاد عطا کرتے ہیں, اور وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام. وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام. اور جب یہ نیولی بورن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے, جاؤ اس سرزمین کی طرف جو ہم تمہیں گائیڈ کرتے ہیں. تو وہ کہاں, اوپر فلسطین, ارض مقدس, یروشلم کے شہر القدس ہماری تاریخ کے مطابق. اور وہ اتنا زیادہ اس دور میں دیکھیں ٹریول کر کے کہاں پہنچتے ہیں, ایک ویران شہر میں, بالکل ویران شہر میں آتے ہیں. نہ بندہ نہ بندے کی ذات, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مونومنٹ بھی نہیں ہے اس شہر کے اندر. اور اس کا قدیم نام جو ہے وہ بکہ مینشنڈ ہے, مکہ شہر کا پرانا نام جو ہے وہ بکہ مینشنڈ ہے. وہاں پہ حکم ہے کہ یہاں پہ چھوڑ دو, یہ بھی نہیں کہ خیال رکھنا ہے, چھوڑ کے آ جاؤ. اب بینگ اے فادر, اس طرح سوچیں تو صحیح کہ آپ کی وائف, آپ خود بھی اولڈ ایج کے ہیں, اب ینگ ایج آپ کی بھی نہیں ہے, پھر آپ کی وائف جو ہے ہاجرہ جو ہیں وہ بالکل بچے کے ساتھ ہیں, جو کہ بچہ بالکل نیولی بورن ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, کوئی یہاں پہ کوئی غیر آباد جگہ ہے, کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اوپر. لیکن اللہ کا حکم یہ تھا.
اور اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا بندوبست کیا تھا؟ ابراہیم چھوڑ کے اور چلے گئے ہیں. بی بی حاجرہ کہتی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آوازیں دے کے پوچھ رہی ہیں. پھر کہتی ہیں کہ کیا اللہ کے سارے اللہ کا کہنا ہے؟ تو اشارہ کرتے ہیں ہاں. پھر کہتی ہیں ٹھیک ہے، اگر اللہ کا کہنا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا ہمارے لیے. اگر اللہ کی طرف سے ہی تھا یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً کچھ سوچا ہوا تھا. اچھا، بیچ میں تھوڑا سا بات جو ہے نا اس کو اسکپ کر گیا ہوں، لیکن میں اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں اس طرح کر کے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب نبی اور رسول ہونے کے جب راستے کھلے تھے، اس سے پہلے دیکھیں وہ کیا کیا کر رہے تھے. اس سے پہلے انہوں نے قرآن کے اندر کیا آتا ہے کہ وہ ستاروں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. سوچ رہے تھے نا کہ یہ بت تو نہیں ہے، ان بتوں نے تو مجھے نہیں پیدا کیا. لیکن وہ ایتھیسٹ نہیں تھے، میرا بنانے والا کوئی تو ہے، میرا بنانے والا کوئی تو ہے. تو رات کو ستاروں کی طرف فوکس کر کے کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ کیا پتہ یہ خدا ہو. لیکن جب ستارے دیکھا کہ نہیں یہ تو کل ادھر تھے پہ کوئی موومنٹ، یہ غائب ہو گئے ہیں. وہ ستارہ خاص طور پہ جو مجھے پسند آیا تھا وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. اب بعد میں متوجہ ہوتے ہیں چاند کی طرف. میں چاند کی طرف تو دھیان ہی نہیں کیا، میں ستاروں کے چکر میں لگا ہوا تھا، کیا پتہ چاند ہو. پھر جب چاند بھی بیچ میں چند دنوں کے لیے جب ٹوٹل غائب ہو جاتا ہے، پھر انہوں نے خود متوجہ ہوئے کہ سورج ہو سکتا ہے. اتنی دنیا کے لوگ ہیں جو سورج کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ سورج ہو. پھر وہ کہتے ہیں نہیں، میرا کو بنانے والا تو ہے. انی وجہت، میں اپنے آپ کو مخلص کرتا ہوں اس کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے زمین آسمان بنائے ہیں. لیکن ان کو خود نہیں پتا کہ وہ ہے کون نا، لیکن ہے کوئی. یہ بات انہیں کنفرم تھی. یہاں سے اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کے راستے کھولے تھے اور دروازے کھولے تھے. اب یہاں پہ جب ان کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کے سپورٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، اللہ کے سپورٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہونا شروع ہو گئے. جب ڈیسپریٹ ہونا شروع ہو گئے، مدر فیڈ بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی رو رہا ہے. اب کیا کریں؟ کس طرح سے آگے سروائیول ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں کیا ڈالا کہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی قوم گزری ہو یہاں سے. تو وہ ایک پہاڑ پہ کھڑی ہوئی، انہیں نہیں پتا کہ یہ صفا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے، کافی دیر دائیں بائیں دیکھا انہوں نے، ان کو نہیں سمجھ لگی کہ آپ تو کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے. کوئی قبیلہ گزر رہا ہو، کوئی پانی کے آثار ہو، کوئی جانور مرا ہوا نظر آئے مجھے، کچھ تو سورس ہوگا نا، کچھ تو ہوگا. کچھ نظر نہیں آیا. دوسری طرف چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی گئی ہیں اور ایک اور ٹیلے کی طرف کھڑی ہوئی، وہاں پہ جا کے چاروں طرف دیکھ رہی ہیں، کیا پتہ اس اینگل سے کچھ نظر آ جائے. وہاں سے بھی کچھ نظر نہیں آیا انہیں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جب وہ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی، پانچویں، ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لینی ہے. لیکن ساتویں کے بعد میرے آپ کے لیے تو بہت آسان ہے نا. عمرہ کرنے جاتے ہیں تو بس پہلا ہو گیا، دوسرا صحیح ہو گئی، تیسری ہو گئی، چوتھی، ہمیں پتہ ہے کہ بس یہ آخری رہ گئی ہے میری. آپ سے کوئی بھی پوچھے، ریلیٹیو پوچھ رہا ہو تمہاری کتنی ہو گئی ہے، بس یہ میری 5ویں ہے، اب 6ٹھی رہ گئی ہے، اور اس کے بعد 7ویں پہ ختم ہو جائے گا. ان کی آپ بے بسی دیکھیں اس بات کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہے. اس وقت کے سب سے بڑے رسول، بلکہ ہمارے لیے ابھی تک ان کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ابو الانبیاء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. ان کی اپنی فیملی کو اللہ تعالیٰ کس پروسیس سے گزار رہے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ فوراً انسٹنٹ دعا قبول ہونی چاہیے، انسٹنٹ ہو، کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے میرے اوپر. ذرا سے تکلیف آئی تو مجھے تو اللہ کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تو دعائیں نہیں قبول کرتا، یا پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. ان کو آپ دیکھیں کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے آزمایا، اور پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو زمزم عطا کر دیا. فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو زمزم عطا کر دیا. اور پھر جب ایونچولی بڑے ہوں گے اسماعیل، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم کے ساتھ ان کو ملا کے بیت اللہ کی تعمیر ہوگی. یہ عبادت پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. حج، عمرہ، یہ چیزیں عبادات جو ہے نا، بیت اللہ، اور جس طرح وہ زمزم پیتے ہیں، اور پھر جو بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے ہم نے، اور قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، عبادت کا یہ جو فارم تھی نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کروائی تھی. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی بیوی تھیں، ان کا قرآن کے اندر کیا ذکر آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان کی طرف مہمان بن کے. اور ان فرشتوں کے ساتھ یہ بات ہے جب وہ ارض مقدس میں تھے، قدس میں تھے،
اور ابراہیم کہتے ہیں کہ مہمان آئے, ان کی نوالش کرتے ہیں, ان کے سامنے وہ بنا ہوا بچڑا لاتے ہیں, کیا پتہ کوئی یہ جو دم پخ ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ چیز کوئی بنائی ہے انہوں نے. تو بہرحال وہ جانور سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں مہمان کھا نہیں رہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مہمان کیا بتاتے ہیں انہیں, خوشخبری دیتے ہیں انہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہوا تھا انہیں, اسماعیل علیہ السلام عطا کیے ہوئے تھے, لیکن اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے انہیں ہاجرہ سے. اب بھی خوشخبری ہے ان کو کہ جو آپ کی بیوی سارہ ہیں ان کے ذریعے بھی پوری زندگی وہ بھی دعائیں مانگتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہو. تو قرآن میں کیا آتا ہے, وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے آتے ہیں, اس عمر میں میرے ہاں اولاد ہوگی. اب جب سب کچھ اتنا وقت گزر گیا, اتنی ایج گزر گئی, اب جا کے میرے ہاں اولاد ہوگی. کہتے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ ہاں اولاد ہوگی آپ کے. پھر ساتھ ہی ابراہیم پوچھتے ہیں کہ اور تمہارا کیا مقصد ہے. تو کہتے ہیں ہم ایک قوم کی طرف تباہی اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں. کون سی قوم؟ جو جہاں پہ یہی لوط جو تھے وہاں بھیجے گئے تھے, اس قوم کی طرف ہم لوگ عذاب کے لیے بھیجے گئے. اور یہ کوئی 4000 سال پہلے, کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ جب لوط علیہ السلام ان کو اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ یہ بیماری تو آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. تو جو آج کل کے لیے بہت کامن بیماری ہو گئی ہے, LGBT والی جو بیماری ہے, ٹرانسجنڈر والی, اور یہ جو ہم جنس پرستی, ہومو سیکشولیٹی, یہ بیماری جو ہے نا پہلی دفعہ وہاں پہ بیماری پیدا ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم کو, جس طرح کوڑا جلاتے ہیں نا, ضائع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو ختم کر دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوسری اولاد عطا کرتے ہیں. سب کو یقین ہے, سب کچھ یقین ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, اور اللہ تعالیٰ اسحاق علیہ السلام ان کو عطا کرتے ہیں. اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اپنے ٹائم کے نبی ہوتے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہوتے ہیں. اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں, لیکن دونوں کا مسکن جو ہے, پلیس آف سٹے بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ایک مکہ میں ہے اور ایک وہ ادھر جروسلم کے اندر, وہ جروسلم کے اندر. اسماعیل علیہ السلام سے آگے سلسلہ منقطع ہے, 2500 سال کے بعد جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی. لیکن دوسری طرف سلسلہ سٹارٹ ہے نبوت کا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام, جن کا بائبل میں نام جیکب آتا ہے, اور ان کے بیٹے ہوتے ہیں 12 بیٹے. یہ جو 12 بیٹے جو ہیں نا ان کے, یہ کہلاتے ہیں بنی اسرائیل, یہ کہلاتے ہیں بنی اسرائیل. یہ فیملی ٹری آپ لوگ اگر مائنڈ میں رکھیں نا, تو اس کے بعد یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے, جن کو بائبل میں جیکب کہتے ہیں, اور مسلسل جیکب ہی نام آتا رہے گا, جیکب ہی نام آتا رہے گا. ان کے بارے میں بائبل کے اندر یہ والی کوٹیشن ہے بک آف جینیسس کے اندر, کہ پروفٹ یعقوب کو, جو کہ گرینڈ سن ہے ابراہیم علیہ السلام کے, آفٹر جیکب ریٹرن فرام, وہ ایک ایریا ہے میسوپوٹیمیا یعنی کہ عراق کا, وہاں کی بات ہو رہی ہے, اور گاڈ اپیئرڈ بیفور ہم, اور خدا نے آ کے ان سے خطاب کیا, یور نیم از جیکب بٹ یو ول نو لانگر بی کالڈ جیکب, یور نیم ول بی اسرائیل. سو ہی نیمڈ ہم اسرائیل. اسرائیل وہی نام جو ملک کا نام ہے, وہی اسپیلنگ ہے, سب کچھ ہیں. تو بائبل کے اپنے اندر یہ ہے, اور ہمارے لیے حدیث کے اندر بھی یہ ہے, تو اس لیے لہٰذا ڈبل چیک ہو گئی وہ چیز. تو یہ جو یعقوب علیہ السلام ہے, کیونکہ ان کا نام اسرائیل بھی ہے, تو بنی کا مطلب ہوتا ہے چلڈرن, اولاد, تو اس لیے ان کو بولتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل یا بنی اسرائیل. بائبل کے اندر البتہ جو نام چلتا ہے وہ اسرائیلائٹس کا چلتا ہے, چلڈرن آف اسرائیل کی جگہ اس کا ایک شارٹ فارم ہے اسرائیلائٹس کی, وہ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بائبل کا ویسے ابھی تو آگے جا کے ہم اس کا ذکر کریں گے, لیکن کیونکہ میں ابھی لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کو, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہے ٹوٹل بائبل, ٹھیک ہے, یہ اتنی سی بائبل ہے. جو میرے پاس ہے یہ پرانا ٹرانسلیشن ہے, کس کو بولتے ہیں کنگ جیمز ورژن ہے یہ, ٹھیک ہے, کنگ جیمز ورژن ہے. جو ڈاکٹر ذاکر نائک کوٹ کرتے ہیں نا وہ انٹرنیشنل ورژن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ورژنس کا ہوتا ہے, ورژنس کا کیا مطلب ہے اس کا جی؟ بائبل میں دونوں ہوتی ہیں, وہ میں بتانے لگا تھا ابھی آپ کو, ٹھیک ہے. تو جو کنگ جیمز ورژن ہے یہ ایک بادشاہ گزرا ہوا ہے جس نے اس کی ٹرانسلیشن کروائی تھی, تو اس کے نام سے یہ منسوب ہے کنگ جیمز ورژن, ٹھیک ہے.
اور جو نیو انٹرنیشنل ورژن ہے وہ پھر وہ ریسنٹ ٹرانسلیشنز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ٹرانسلیشنز ہیں. میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کی بات یہ ہے کہ قرآن کی جو کتاب ہے نا قرآن، وہ اپنی اصل زبان میں موجود ہے، وہ اپنی اصل زبان میں موجود ہے. اور قرآن کی ہم ٹرانسلیشن تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن ہی ہوگا، وہ عربک ہی ہوگا. صرف ہم اردو پڑھتے رہیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے رہیں. اور خاص طور پہ جس طرح باہر کے ملکوں کے اندر جو صرف اونلی ٹرانسلیشن قرآن بھی مل جاتا ہے جس میں عربک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی ٹرانسلیشنز ہیں لیکن وہ قرآن نہیں ہے. قرآن وہی ہوگا جو صرف اور صرف عربک میں ہوگا، ٹھیک ہے، انڈسپیوٹڈ اس کے ورڈز ہیں، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پوری دنیا سے کہیں سے بھی اٹھائیں گے وہ ایک ہی قرآن ہوگا. بائبل کا ایشو یہ ہے کہ ایک تو بائبل جو ہے نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ایسا نہیں کہ ہم مسلمان بڑے کمال ہیں کہ ہم نے بڑا خیال رکھا ہوا ہے قرآن کا، اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کوئی اور اس کی پرنٹنگ کر رہا ہو تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. کاپی رائٹس کا خیال رکھتے ہیں، ہر جگہ پہ نظر رکھی ہوئی ہے، چیک رکھی ہوئی ہے. اور پرنٹنگ تو دور کی بات، ایپس کے اندر تو کتنا ایزی ہے نا اب تو، ٹھیک ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈائریکٹ میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن بائبل کا جو ذمہ داری ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں لی تھی، بیکاز اٹ واز فار این انٹرم ٹائم پیریڈ، ایک وقت کے لیے تھا. اس نے اٹ واز ناٹ فار آل ایجز، اس نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اصل جو تورات ملی تھی وہ تو وحی کی شکل میں نہیں تھی، وہ تختیوں کی شکل میں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نزول ہوا تھا وہ جو تھا وہ نزول تھا، وہ وحی کی شکل کے اندر تھا وہ. اور ان بٹوین داؤد علیہ السلام اور ان کو جو زبور دی گئی تھی اور وہ جو ساری کتابیں تھیں نا، ان کی ہمیں ایگزیکٹ اوریجنل میں کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اب ایگزسٹ میں کچھ بھی نہیں کرتا. جو اولڈسٹ چیزیں ہیں وہ لیٹن کی ٹرانسلیشنز ہوں گی، آلریڈی ٹرانسلیشن ہے جس سے فردر ٹرانسلیشنز آئی ہوئی ہیں، اور وہ پھر ان ٹرانسلیشنز کے اندر پھر اختلاف ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ جو نیو انٹرنیشنل ورژن ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کوٹ کرتے ہیں، اس کا جو لیٹسٹ ٹرانسلیشن ہے نا وہ 2001 کی ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تحریفیں ہیں، اس لیے وہ ورڈ چینج، اور وہ اصل زبان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اصل زبان کیا تھی ان کی نا، اور وہ کتابیں کدھر گئی ہیں. اچھا، یہ بائبل جو ہے یہ ہے جس کے اندر تورات سے لے کے تمام نبیوں کا کتابیں ہیں. اس کے اندر پھر داؤد علیہ السلام کی زبور بھی ہے، اس کے اندر بک آف سامس کے نام سے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل ہوئی تھی وہ بھی ہے. درمیان میں جو دوسرے پروفٹس ہیں جو قرآن میں نہیں بھی ذکر، ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. کئی باتیں ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، تو عزیر علیہ السلام تو ایک ہے نا، ان کے علاوہ قرآن بائبل کے اندر نا تقریباً 44 پروفٹس کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہے نا وہ تقریباً 25 کے قریب پروفٹس کا پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کئی ایڈیشنل نیمز بھی ہیں جو کہ پروفٹس کے طور پہ آ رہے ہیں. اچھا، بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواریین تھے نا، جو ان کے 12 ڈسائپلز تھے، یہ ان کی بھی اس میں سٹوریز ہیں، یعنی کہ ایون آفٹر پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان تمام کا کمپائلیشن ہے یہ بائبل. اس کی پہلی بک ہے بک آف جینیسس، جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا نا سارا کچھ، اور یہ جو کوٹیشن، یہ سارا کچھ جو ہے نا بک آف جینیسس کے اندر تک ہے، اس کے اندر، ٹھیک ہے، بک آف جینیسس کے اندر ہے. اور یہ سب کچھ گڑبڑ ہے. مجھے اور آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رول نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث شامل ہے قرآن کے اندر، نہ صحابہ کی کوئی واقعات شامل ہیں اس کے اندر، نہ جبرائیل کا کوئی رول ہے اس کے اندر. قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. کیٹیگوریکلی ایک چیز الگ ہو گئی. اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف. حدیث جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ چیزیں ہو رہی تھیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. ایون ہمارے لیے حدیث کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی رکھتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور ارشاد فرمایا وہ ایز گڈ ایز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں فرما رہے ہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے، اٹھے ہوئے ہیں اور ہوش میں کوئی چیز بتا رہے ہیں، سیم چیز ہمارے لیے ایز گڈ ایز خواب بھی ہو گیا. پھر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتے ہوئے جتنے بھی اعمال تھے وہ بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی شامل ہے کہ خود کیا کر رہے تھے، وہ قول، عمل اور تقریر وہ لیکچر کی شکل میں بات نہیں ہو رہی. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو
جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں، تو لہٰذا کیا، سوری، ہاں وہ اگری کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کو منع نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اس کے ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم لوگ چلتے پھرتے بھی کبھی کھا لیا کرتے تھے کھانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا، اس لیے وہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کھانا پینا ہے، صرف اتنا بھی کوئی سیریس ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی شامل ہے. پھر حدیث کے اندر صحابہ کے واقعات بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، لیکن اس کی کیٹیگرائزیشن کلیئر ہوئی ہوئی ہے، ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو حدیث جو بتائی تھی، دیکھیں کلیئر ورڈز ہیں کہ ابو سعید خدری روایت تو کر رہے ہیں، لیکن وہ آگے بات جو منقول کر رہے ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے یہ والے، کلیئر، ٹھیک ہے. یہ جو بریکٹ کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. قلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، کیا یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ قالا، دوبارہ بریکٹ کے اندر، فمن، تو اور وہ نہیں تو اور کون، ٹھیک ہے. تو صحابہ کے واقعات بھی اس کے اندر مل جائیں گے آپ کو، صحابہ کا بھی وہ اس طرح قول، تقریر اور عمل ان کا وہ بھی مل جائے گا، لیکن کیٹیگوریکل کلیئر ہمیں پتہ ہے بائبل کے اندر سب کچھ مکس اپ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ورس ہم پڑھ رہے ہیں یہ گاڈ کا ہے یا کسی اور کی بات ہو رہی تھی، یہ کہاں سے آیا تھا نا، سب کچھ مکس اپ ہو گیا ان کا، وہ خود بھی اس کو بائیفیکیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کی شکل کے اندر ہمارے پاس. تو بنی اسرائیل کا جو ابتدا جو سٹارٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ والی بات سمجھنا کہ یہ ایک نسل ہے، یہ ایک نسل ہے اور نبیوں کی نسل ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بولتے ہیں. ان کی تمام اولاد کو 12 بیٹے تھے ان کو بنی اسرائیل بولتے ہیں. آپ میں سے وہ جو لیٹ آئے تھے، بلکہ وہ کیا لیٹ آئے تھے، سبھی لیٹ آئے تھے تقریباً، ٹھیک ہے. فرسٹ تو میں ہی آیا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے میں تھوڑا سا یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ سٹارٹ والا پارٹ اتنا سا ہے کہ ہم پڑھ ہی کیوں رہے ہیں نا بنی اسرائیل کی تاریخ کو. تو سٹارٹ کو ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں. میں نے سٹارٹ ایسے لیا تھا، یا بتاؤں یا رہنے دوں؟ آپ نے کہا اسی لیے تو ہم لیٹ آئے تھے کہ ہمیں زیادہ نہ سننا پڑے، دوبارہ سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر میں نے سٹارٹ کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ ایک بندے کو تصور کریں جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو، اور میں نے کہا تھا گجنی مووی کو یاد کر لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. وہ یادداشت کھو بیٹھا ہے، جو یادداشت کھو بیٹھا ہے اسے پتہ ہے اس نے ابھی کرنا کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا. وہ الٹا یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیوں ہوں، کس لیے ہوں، تم کون ہو، کیا ہے جو چیز آ رہی ہے کھانے کے لیے، زہر تو نہیں ہے، کیوں دے رہے ہو مجھے، یہ کیا چیز ہے. اسے کچھ نہیں پتا کہ اس نے ابھی کرنا کیا ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسے یہ پتا ہو کہ میں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے آگے جا کے. ہمارا حال بالکل وہ جیسا قوم کا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے نہ ماضی کا پتہ ہے، کیونکہ ماضی کا نہیں پتا تو ہمیں یہ نہیں پتا مجھے کرنا کیا چاہیے، اب میری ذمہ داری کیا ہے. اور کیونکہ یہ نہیں مجھے پتا تو مستقبل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حال ہمارا سیدھا نہیں ہے، حال بھی حال ہے تو مستقبل کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اچھا یہ تو ہو گئی کہ میں اپنی تاریخ سے واقف ہوں، میں مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہوں. وائی بنی اسرائیل؟ اپارٹ فرام یہ کہ دعوت ان کے لیے ہے، اس کے علاوہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ لازماً اپنے سے پہلے والوں کی پیروی بالکل اس طرح کرو گے، وہی غلطیاں کرو گے، وہی حماقتیں کرو گے جو تم سے پہلے والوں نے کی تھی. یہاں تک کہ اگر ان میں سے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، بالکل جوڑ دیں ان کو نیچے سے تو برابر ہو جاتے ہیں جوتے، بالکل تمہارے اور وہ ان کے واقعات اور حالات ایک جیسے ہوں گے. اور لاسٹلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا تھا تو تم میں سے بھی گو کے بل کے اندر تم لوگ بھی گھسو گے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہود نصارہ کی؟ اور آپ نے کہا ہاں انہی کی میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا میرے اور آپ کے لیے اٹ از ناٹ اے ہسٹری لیسن، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کیا حالات واقعات آئے تھے، ہاؤ ڈڈ دے ریئیکٹ، اور ہمارا ان کے ساتھ کیا تشبیہ بنتی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایسی قوم نہیں ہے جو ختم ہو گئی تھی، کھنڈرات میں پائی جاتی ہے، پوری دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویری مچ ریلیونٹ، ویری مچ ریلیونٹ. تو نیکسٹ کلاس کے اندر جو اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ، پلیز 6 بجے نہیں، 6 بجنے میں 10 منٹ پہ آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، صحیح ہے انشاءاللہ 5:50 پہ انشاءاللہ. اور کسی اور کو بھی لے کے آئیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.